شہزادہ مختوم سردار خان بہادر خان محمد امین خان صاحب لودھی اول کی وفات کے بعد آپ کی تدفین ریاست بہاولپور کی طرف سے سرکاری اعزاز و انتظام میں کی گئی اور تیسرے روز نواب آف بہاولپور نواب صادق عباسی خامس کی طرف سے سرکاری طور پر شاہی پیغام اور جانشینی کی دستار لے کر وفد مختوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی کی حویلی پہنچا۔ اس وفد میں لطف اللہ خان درانی انسپیکٹر پولیس ریاست بہاولپور، غلام قادر خان پینشنر مشیر مال اور ماسٹر چمن لال شامل تھے۔ مختوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی اول کے بڑے بیٹے مختوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی، دوسرے بیٹے مختوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی اور تیسرے بیٹے مختوم سردار محمد حسین خان صاحب لودھی سوم اپنے تایا مختوم سردار خان غلام حسن خان صاحب لودھی کے ہمراہ دیگر بزرگوں کے ساتھ موجود تھے۔ نواب آف بہاولپور کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا، جس میں کہا گیا کہ مجھ پر جانشینی کے حوالے سے محمد امین خان کا قرض ہے جو اتارنا چاہتا ہوں۔ جس طرح محمد امین خان نے میری جانشینی کی حفاظت کی، اسی طرح میں اس کی اور اس کے خاندان کی جانشینی کو محفوظ رکھوں گا۔ اس کی تاریخ اس طرح ہے کہ نواب آف بہاولپور صادق عباسی خامس تقریباً 1.5 سال کی عمر میں یتیم ہوئے۔ عباسی خاندان انتشار کا شکار ہو گیا اور فتنہ بغاوت بھی سر اٹھانے لگا۔ برٹش حکومت نے ملکہ بہاولپور کا ساتھ دیا اور سرکاری ریاستی طور پر نواب آف بہاولپور کے چچا نواب حاجی خان عباسی کو ولی عہد نامزد کیا گیا۔ تاوقتے کے صادق عباسی خامس 18 سال کے نہ ہو جائیں اور تب تک ریاستی مشینری کو سر رحیم بخش، پنڈت لال جی پرساد، سید شیر شاہ اور مختوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی نے چلایا اور فتنہ بغاوت کو بھی کچلا۔ چنانچہ نواب صاحب آف بہاولپور کے شاہی پیغام کے بعد ریاستی وفد کی نگرانی میں لودھی شاہی خاندان کی جانشینی کی دستار شہزادہ مختوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے بڑے بیٹے شہزادہ مختوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کے سر پر باندھی گئی اور میر عثمان علی خان کو تعلیمی اور تربیتی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا، جس سے مختوم سردار خان غلام حسن خان صاحب لودھی نے اعتراض کیا اور کہا کہ ہم معین الدین خان اور ان کے بھائیوں کو لندن نہیں بھجوائیں گے، جس کے بعد ایجوٹنٹ اسکول جو کہ شاہی خاندان کے بچوں کے لیے مخصوص تھا، وہاں سے ان افغان سرداروں کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ بہرحال شہزادہ مختوم سردار خان معین الدین خان صاحب لودھی شاہی خاندان کی تاریخ میں وہ پہلے شہزادے تھے جنہیں کم سنی اور کم عمری میں جانشینی ملی۔ قابضین اور مخالفین متحرک ہو چکے تھے، خاندان انتشار کا شکار ہو چکا تھا، قابضین گدی نشین اور سجادہ نشین تو کہلانے لگے تھے، لیکن نواب آف بہاولپور صادق عباسی خامس کی مداخلت نے سلسلہ جانشینی کو تحفظ دیا اور یہ بات حسد کا باعث بھی بنی۔ شاید قابضین کے بڑے بڑے خواب ٹوٹ گئے اور ان میں جانشین کہلانے کی جرت نہ ہو سکی۔ اللہ داد خان جو کہ مخدوم سردار خان معین الدین خان صاحب لودھی کے ماموں لگتے تھے، انہوں نے قابضین کو صاف پیغام دیا کہ سردار محمد امین خان لودھی کی اولاد وراثت جانشینی کے آگے کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتی اور اس کی امین رہے گی۔ سردار اللہ داد خان آپ تینوں معصوم افغان سرداروں جو کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے کم عمر بیٹے تھے، ان کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنے، اور جب یہ جوان ہوئے تب تک لودھی خاندان بہت سے تنازعوں اور انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ سردار صاحب یار خان لودھی کی اولاد نے مزار پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی املاک پر بھی قبضہ کر لیا۔ لودھی خاندان کے بہت سے دوسرے افراد کی زمینوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے ولی عہد سلطنت ہندوستان کی تینوں وصیتوں جو کہ حکم کا درجہ رکھتی تھیں، انہیں بھی نظر انداز کر دیا اور اپنے لوگوں کو دربار کے اندر دفنانا شروع کر دیا، جس کی قطعاً اجازت نہیں تھی، اور اس بات کا خیال 400 سال تک تمام بزرگوں نے رکھا۔
لیکن اس بارے میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم 2 پیراگرافز کے بعد بیان کریں گے، اور اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور و جانشین لودھی خاندان کی وفات کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، جبکہ تینوں افغان سردار معصوم اور کم عمری میں تھے۔ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی، جو کہ جنوبی پنجاب کے کئی اضلاع میں بطور ایڈمنسٹریٹر منتظم اعلیٰ تعینات تھے۔ ان کے 4 بیٹے ہیں۔ نمبر 1، شہزادہ مخدوم سردار حسن امین خان لودھی۔ یہ بہادر افغان سردار بالکل اپنے دادا مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی پولیس چیف ریاست بہاولپور کا عکس تھے، اور جوان ہونے کے بعد اپنے دادا کے بنائے ہوئے تعلقات کو بھی نبھا رہے تھے، اور اپنی چھینی ہوئی جائیدادوں کی واپسی کے حصول کے لیے اپنے چچا مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی کے ساتھ کوشاں تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے قانونی کوشش بھی کی اپنے دادا کے ڈیرے کو قابضین سے چھڑوانے کے لیے۔ موجودہ پیر پگاڑا سید صبغت اللہ راشدی، جنہیں پیار سے راجہ سنگھ کہتے ہیں، آپ کے جگری دوستوں میں سے تھے، جبکہ رشتے میں آپ ان کے ماموں لگتے تھے، کیونکہ ان کی والدہ آپ کی سگی پھوپھی ذات بہن تھی۔ زندگی نے ساتھ نہ دیا، اور آپ عین جوانی میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات لودھی خاندان کا بہت بڑا نقصان تھا، کیونکہ آپ حقیقی طور پر سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے پوتے ہونے کے ناطے وارث کے طور پر سامنے آئے تھے اور پورے قد کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام مخدوم سردار احمد معین خان لودھی ہے۔ نمبر 2، مخدوم سردار حسین امین خان لودھی، جو کہ اپنے والد مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کا عکس ہیں، اور نہایت نفیس اور با اخلاق و ملنسار طبیعت کے مالک ہیں۔ شہزادہ مخدوم سردار حسین امین خان صاحب لودھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، اور پاکستان اور بہاولپور کے چند بڑے اور مشہور وکلاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اپنے شعبے میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، شہر کے بااثر اور معزز لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ذاتی اور خاندانی دونوں اثر و رسوخ کے مالک ہیں۔ حلقہ احباب بھی وسیع ہے۔ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کی وفات کے بعد آپ نے بڑے بیٹے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا، اور بلا شبہ آپ ان سے واقف بھی ہوں گے، اور آنے والے وقت میں ان تقاضوں کو پورا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام مخدوم سردار رضا حسین خان لودھی ہے۔ نمبر 3، مخدوم سردار شہزادہ محمد امین خان صاحب لودھی دوم، جو کہ مونا لودھی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کا نام دادا کے نام پر رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ آپ کے والد شہزادہ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی آپ کو اپنے دادا کی طرح باوقار دیکھنا چاہتے ہوں گے، اور بلا شبہ آپ شاہی وضاقتہ، خد و خال اور سماجی حیثیت کے مالک ہیں۔ آپ کو لودھی خاندان کا شیر بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ شہر کی معزز اور طاقتور شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کی شخصیت میں آپ کے دادا شہزادہ حضرت مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور و جانشین لودھی خاندان کا عکس نظر آتا ہے۔ آپ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام مخدوم سردار فرخ معین خان لودھی ہے۔ نمبر 4، شہزادہ مخدوم سردار علی امین خان لودھی۔ آپ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ پاکستان کی معروف میڈیا پرسنالٹی، اپنے شعبے میں کمال مقام اور مہارت رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر جو پہچان آپ کے حصے میں آئی وہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوئی۔ اس وقت ساری دنیا میں، اسپیشلی خاص طور پر رشین اسٹیٹس، سینٹرل ایشیا، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان میں آپ لودھی خاندان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اپنے خاندان کے وقار میں اضافے کا باعث ہیں۔ آپ اپنے والد اور دادا دونوں کا عکس ہیں، جبکہ آپ کی گفتار، چال ڈھال میں آپ کے بھائیوں اور چچا کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ آپ کے والد مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی اکثر آپ کے چچا اور اپنے بھائی مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے
سارا خاندان ایک جسم میں ڈال کر ہماری گود میں بٹھا دیا ہے۔ آپ کے بارے میں تفصیلی ذکر ویڈیو کے آخری حصے میں ہوگا، لیکن چند باتیں یہاں ضروری ہیں جو کہ ویڈیو کے آخری حصے میں ہونے والے ذکر کے لیے تمہید ثابت ہوں گی۔ آپ کے والد مختوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کے دوست ڈاکٹر اکبر، جو کہ لندن میں مقیم تھے اور ستاروں کے علم میں ماہر تھے، وہ ایک بار ملنے کے لیے آئے تو آپ کے والد نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کاغذ قلم لے کر کچھ لکھنا شروع کر دیا اور پھر بولے کہ آپ کا بیٹا جرأت مند ہے اور یہ وہ سارے کام کرے گا جو آپ کو اپنے والد کے بعد کرنے چاہیے تھے۔ آپ کے والد نے اپنے خاص انداز میں واہ واہ کہہ کر آپ کو پیار کیا اور کمرے سے باہر بھیج دیا۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد آپ کے چچا مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی کو بلوایا گیا اور دونوں بھائیوں کی تفصیلی گفتگو کے بعد آپ کے چچا کو آپ کے ساتھ مقرر کر دیا گیا۔ وہ جو ایک خاص نشست تربیت کے حوالے سے آپ کی اپنے والد اور چچا کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اس کی حقیقت شاید کبھی ظاہر نہ ہو۔ بہرحال آپ نے اپنے والد اور اپنے چچا کی خاص توجہ حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب کی پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ آپ کی تربیت میں قاری نور الحق فاروقی صاحب کا بھی خاص کردار رہا، جن کا شمار جید علماء کرام میں ہوتا تھا۔ آپ کے والد نے انہیں مامور کیا اور 12 سال تک انہوں نے آپ کی تربیت کی۔ قاری نور الحق فاروقی صاحب جامعہ فاروقیہ کے محتمم تھے اور آپ کے والد کے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے آپ کے والد کی نگرانی میں 12 سال تک آپ کو وہ تمام علوم کی تعلیم دی جو آپ کے خاندان کا خاصہ تھی، جس میں تاریخ کا علم بھی تھا۔ آپ کے 2 خواب ایسے تھے جو آپ کے والد کے سکون کا باعث بنے۔ ایک آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے مزار کے اندر کھڑے ہیں اور شہزادہ حضرت ولی سلطنت ہندوستان شہزادہ حضرت مخدوم علی سرور لودھی رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک مزار کے باہر پڑا ہے، جسے آپ نے کپڑے کی طرح تہہ لگایا اور ادب سے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ اس خواب کے جاننے کے بعد آپ کے والد مسکرائے اور فرمایا کہ انشاءاللہ آپ ان کی سنت پر عمل کریں گے۔ اور دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا کہ آپ کسی آدمی سے جھگڑ رہے ہیں اور اچانک آپ کے سب سے بڑے بھائی مخدوم سردار حسن امین خان صاحب لودھی آئے ہیں اور اس آدمی کا گریبان پکڑ کر آپ سے کہتے ہیں کہ اس سے میں بات کرتا ہوں، آپ جائیں، آپ کو دادا حضور بلا رہے ہیں۔ آج جب آپ خیمے کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے دادا آپ کو صندوق دیتے ہیں، جب آپ اسے کھولتے ہیں تو اس میں کتابیں ہوتی ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تھا اس سے 2 سال قبل آپ کے بڑے بھائی مخدوم سردار حسن امین خان صاحب لودھی وفات پا چکے تھے۔ اس خواب کے جاننے کے بعد آپ کے والد نے فرمایا کہ آپ کو علم کے لیے چنا گیا ہے اور آپ کی مدد آپ کے معاملات میں غیب سے آئے گی۔ ان دونوں خوابوں کا ذکر آپ کے والد نے اپنے چچا زاد بھائی مخدوم سردار عبد الرحیم خان صاحب لودھی اور اپنے بھتیجے مخدوم سردار عبد الغفور خان صاحب لودھی جسٹس ریٹائرڈ سے بھی کیا، جو کہ رشتے میں آپ کے والد کے بھتیجے تھے لیکن عمر میں تقریباً 15 یا 20 سال بڑے بھی تھے۔ اور پھر جسٹس صاحب کے گھر آپ کو بلوایا گیا، جہاں جسٹس صاحب آپ کے والد حضرت مخدوم عبد الرحیم خان صاحب لودھی، مخدوم عبد الرؤف خان صاحب لودھی اور مخدوم سردار ابراہیم خان صاحب لودھی، یہ تمام افغان سردار موجود تھے۔ سب نے آپ کو پیار کیا اور آپ کے لیے دعا کی۔ مخدوم سردار علی امین خان لودھی کی زندگی ذاتی زندگی انتشار کا شکار رہی، لیکن آپ نے لودھی خاندان کے چشم و چراغ ہونے کی حیثیت سے کبھی اپنی ذمہ داریوں سے آنکھ نہیں چرائی اور اپنے والد اور چچا کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے خاندان اور خاندان کے وارثوں کے نام کو اس وقار کے ساتھ زندہ کیا جس کے کہ وہ لائق تھے۔ اور آج دنیا بھر میں لودھی خاندان کی نمائندگی اس طرح کر رہے ہیں جس طرح آپ کی تربیت کی گئی۔ آپ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح اکیلے ان سب کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے جنہوں نے ولیعہد سلطنت ہندوستان کی 3 وصیتوں کی خلاف ورزی کی اور آج بھی اپنے موقف پر جرأت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے پوتے اور مخدوم سردار محمد معین الدین خان صاحب لودھی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے
آپ کا فرض بھی بنتا ہے۔ آپ کے راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالی گئیں، الزامات بھی لگائے گئے، کردار کشی بھی کی گئی، لیکن بات وہی ہے نا کہ تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وہ کیا معاملات تھے، وہ کیا مسائل تھے، وہ کیا مشکلات تھیں کہ جب آپ کو اکیلا کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے نزدیک آنے والے ہر شخص کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان سب کا ذکر ہم اس ویڈیو کے آخر میں کریں گے، لیکن آپ نے خود کو ثابت قدم رکھا اور لودھی خاندان کے جنگجو شہزادے کے طور پر اپنے موقف پر قائم رہے، وارثوں کے نام کو زندہ کیا اور بہت احسن طریقے سے دنیا بھر میں لودھی خاندان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مخدوم سردار علی امین خان لودھی نے 5 شادیاں کیں، جن میں سے آپ کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ آپ کی ان شادیوں کو لے کر بھی خوب تنازعات بنائے گئے، حالانکہ 1 سے زیادہ شادیاں تو لودھی خاندان میں تقریباً سبھی نے کیں۔ آپ کے پردادا مخدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودھی افغان وزیر اعظم ریاست بہاولپور کی 7 شادیاں تھیں۔ آپ کے دادا مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی پولیس چیف ریاست بہاولپور کی 5 شادیاں تھیں۔ آپ کے والد مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کی 2 شادیاں تھیں۔ لودھی خاندان کے باقی کئی افغان سردار بھی 2-2 3-3 شادیاں رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، لیکن حسد آپ سے تھا، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آگے آپ بڑھ رہے تھے اور ان مخالفین اور قابضین کے سامنے تن تنہا پہاڑ کی مانند آپ کھڑے تھے، جنہوں نے شہزادہ حضرت مخدوم علی سرور رحمۃ اللہ علیہ ولی عہد سلطنت ہندوستان کی تینوں وصیتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کھلم کھلا ان کی خلاف ورزی شروع کر رکھی تھی۔ آپ کی شادیوں کی ناکامی بھی ایک خاص وجہ تھی، جس نے مخالفین کو موقع دیا بولنے کا، اور کھیلنے والوں نے خوب کھیلا۔ حالانکہ ناکامی کی وجوہات اتنی ہی نیک تھیں جتنی نکاح کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ لوگ بولتے رہے، لیکن آپ نے کسی کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ کے کچھ مخالفین ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اصل میں وہ اپنی ہی اور اپنے گھر کی ہی مخالفت کر رہے ہیں۔ مخدوم سردار علی امین خان لودھی کے 5 بیٹوں میں مخدوم سردار محمد وارث خان لودھی، مخدوم سردار محمد علی خان لودھی، مخدوم سردار رستم خان لودھی، مخدوم سردار بہرام خان لودھی اور مخدوم سردار بہلول خان لودھی شامل ہیں، جبکہ ایک بیٹی خانزادی زیبا لودھی ہیں۔